اولم یرل انسان سے ان کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کا آخر حدیث کی روشنی میں۔ اولم یرل انسان، کیا نہیں جانتا انسان، انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفۃ نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین پس اب وہ دشمن کھلا ہمارا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے مثالیں۔ وہ کون ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ اور اس نے فراموش کر دیا ہے اپنی پیدائش کو۔ قَالَ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ جی کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ جب وہ بوسیدہ ہوں۔ آپ فرمائیے زندہ فرمائے گا انہیں الذی وہی جس نے انشأہا پیدا کیا انہیں اول مرۃ پہلی بار، وہو بکل خلق علیم اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ جو 3 آیتیں ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انسان جانتا نہیں کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اب وہ کھلا دشمن بن کے کھڑا ہوا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ کون ہے سنیں جی، ایک مرتبہ ابی بن خلف لعنہ اللہ ولعنہ الرسول آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے، بوسیدہ ہے، گلی سڑی ہوئی ہے، اس کے ذرے ہوا میں اڑا رہا ہے۔ ابی بن خلف اس کے ذرے ہوا میں اڑا کر آ کر کہتا ہے یا محمد اتزعم ان اللہ یبعث ھذا، اے محمد گمان کرتا ہے ان ذروں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ بوسیدہ ہڈی گلی سڑی ہڈی کو اٹھا کر لے آیا، کیا گمان کرتا ہے تو اے محمد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نعم ہاں، یمیتک اللہ پہلے اللہ تجھے موت دے گا، ثم یبعثک پھر تجھے اٹھائے گا زندہ کرے گا، ثم یحشرک الی النار پھر تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ جب اس نے کہا نا کہ یہ گلی سڑی ہڈی یہاں سے اللہ زندہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کی تخلیق کو بھول گیا۔ یہ ہے وہ، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نا اپنی ہتھیلی میں تھوک ڈالا، اپنی ہتھیلی کے اندر تھوک کر لعاب دہن ڈال کر اس کے اوپر انگلی رکھی، فَوَضَعَ عَلَيْهِ إِصْبَعَهُ اپنی انگلی رکھ کر فرمایا اب یہ نقشہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم اے ابن آدم انا توجزنی تو مجھے عاجز کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ تجھے میں نے اس کی مثل سے پیدا کیا ہے۔ تو مجھے عاجز کر سکتا ہے، یہ ایک تھوک ہے، اس کی مثل سے تجھے پیدا کیا ہے، انا تو کیسے مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا سویتک میں نے تجھے جوان کیا، پالا اور بڑھایا، جب تو اپنی ٹانگوں پہ چلنے کے قابل ہو گیا، اب زمین پہ اکڑنا شروع ہو گیا ہے اور تو نے جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور میرے راستے سے روک لیا ہے۔ جب موت تیری یہاں پہنچی، حلق تک پہنچی، تو نے کہا میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب کون سے صدقے کا ٹائم ہے؟ یہ کون سے صدقے کا ٹائم ہے کہ جب تراکی تک پہنچ گئی روح اس کے بعد تو کہنے لگا؟ تو یہ ہے انسان کی اوقات کتنی سی ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک سنیں، یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس موت آئی اور وہ نا امید ہو چکا تھا زندگی سے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی اذا انا مت میں جب فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جمع کرنا اور بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے جلا دینا۔ پھر کہتے حتی اذا اکلت لحمی و خلصت الی عظمی گوشت ہڈیاں الگ ہو جائیں، ذرے ذرے بن جائیں، تو پھر ان کو لے کر کچھ سمندر میں اور کچھ خشکی میں ذرات ڈال دینا۔ تو ان کے بیٹوں نے وہی کیا، جب وہ فوت ہو گیا جلا دیا گیا، کچھ ذرات سمندر میں کچھ خشکی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا لما فعلت ذالک اے بندے بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ بندہ عرض کرتا ہے من خشیاتی کا تیرے خوف سے یا اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ نے فغفر اللہ لہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ خوف آ جائے نا، خوف تو خوف ایک سیکنڈ کا خوف پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اسی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت تجھے کس چیز نے مجبور کیا اس پر جو تو نے کیا؟
بندہ عرض کرنے لگا مخافتو کا وانت عالم، یا اللہ تو تو خوب جانتا ہے میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کی تلافی فرما کر معاف فرما دیا. یحییھا الذی، آپ فرمائیے زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے پیدا کیا انہیں پہلی بار. اور کون؟ الذی، جس نے جعل لکم، رکھ دی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت میں، نارن، آگ، فاذا انتم منہ توقدون، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو. یہ جو سبز رنگ کا درخت ہے یہ کیا ہے؟ عرب کے اندر درخت ہیں جن کا نام ہے مرخ اور افار، یہ ہیں دونوں سبز رنگ کے. ان کے پتوں سے پانی ٹپکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ پیدا کی ہے. وہ کیسے؟ ان دو پتوں کو لے کے اگر ان کو آپس میں رگڑو تو درمیان سے آگ پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اب آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر میں اس پہ قادر ہوں تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں. الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ پیدا کر سکے ان جیسی مخلوق. جو اتنا زمین و آسمان بڑا پیدا کر سکتا ہے تم جیسی مخلوق پیدا دوبارہ کر سکتا ہے. بلا، بے شک، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی پیدا فرمانے والا، جاننے والا ہے. خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، خلاق کے اندر تاکید ہو جاتی ہے، تشدد آ گئی ہے، لہٰذا وہی ہی پیدا فرمانے والا، جاننے والا ہے. جب وہ پیدا فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، صرف اس کا حکم جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، کہ وہ فرماتا ہے اس کو کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے رہ جاتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن تقدیر تھی ادھر، اللہ نے فرمایا کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی، فسبحان الذی بیدہ، پس وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں، ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، ہر چیز کی حکومت اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اس پر حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم مذنب، تم سارے گناہ گار ہو. اے بندو تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، ہاں جس کو میں رب عافیت بخشوں وہ نہیں. سارے کے سارے گناہ گار ہو، لہٰذا کرو کیا؟ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا. اور دوسرا، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب میرے محتاج ہو، ہاں جس کو میں غنی کر دوں. کیوں؟ انی جواد، سخی میں ہوں، سخاوت تقسیم کرنے والا میں ہوں. افعل ما اشاء، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. میری عطا میرا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. اب حدیث پاک سنیں، میرے آقا تسبیح کتنا کرتے تھے، وہ کون سی؟ فسبحان الذی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تہجد کی نماز تھی. کہتے ہیں فقرأ السبع الطوال فی سبع رکعات، 7 رکعتوں میں میرے آقا نے 9.25 سپارے تلاوت فرمائے. 7 رکعتوں میں 9.25 سپارے. 7 رکعتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ 4 تہجد اور 3 وتر ہو سکتے ہیں. اب یہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ توبہ تک یہ 9واں 10واں سپارہ جا کے بنتا ہے یہاں تک. اچھا سنیں، کہتے ہیں یہ تو قیام ہے. فرماتے ہیں جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے آپ پڑھتے سمی اللہ لمن حمیدہ. اب قومے میں کیا پڑھتے؟ الحمدللہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. یہ الفاظ قومے میں پڑھتے تہجد کے. اور کہتے ہیں جس طرح میرے آقا کا قیام تھا اسی کی مثل میرے آقا کا رکوع تھا، 9.25 سپارے کے. یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. سنیں جی، کہتے ہیں وَسُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ، جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ تھا. اور کہتے ہیں فن صرفا، جب میرے آقا نے سلام پھیرا کہتے ہیں قریب تھا کہ میرے پاؤں ٹوٹ جاتے.
صحابی کہتے ہیں قریب تھا کہ میرے پاؤں ٹوٹ جاتے، جہاں پہ صحابی کے پاؤں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ میرے آقا کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں آیا کہ یہ ہو گیا، اتنی بڑی۔ اور حدیث پاک سنیں، حضرت عوف بن مالک اشی کہتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ کے ساتھ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سورہ بقرہ پڑھی، وہ قرآن جو پڑھا، کہتے ہیں کسی بھی رحمت والی آیت کے پاس سے نہیں گزرتے مگر روک کر رب سے رحمت کا سوال کرتے۔ یہ سنت ہے، پتہ تو ہونا چاہیے رحمت والی آیت کون سی ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی عذاب والی آیت سے نہیں گزرتے الا واقفا، ٹھہر کر، فتعوذ، پناہ مانگتے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ کہتے ہیں ثم رکع بقدر قیامہ، پھر قیام کی مقدار رکوع فرمایا، رکوع میں پڑھا کرتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ کہتے ہیں پھر سجدہ کیا قیام کی مقدار، سجدے میں بھی وہی پڑھا، پھر کھڑے ہوئے سورہ آل عمران پڑھی، سورہ آل عمران کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جتنا لمبا قیام ہو اتنا لمبا رکوع ہو، جتنا لمبا قیام ہو اتنا لمبا سجود۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔